JB कास्ट से मैं हूं नफीसा खुद भाई। आज आलमी सतह पर ख़वातीन का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में इंतखाबात ख़त्म हो गए हैं और यहाँ ख़वातीन पूछ रही हैं कि नई हुकूमत जो तश्कील दी गई है वो उनके लिए क्या कर सकती है। ये सवाल हम दो ख़वातीन रहनुमाओं से पूछेंगे। इनसे बात करने से कबल हम आपको एक रिपोर्ट की तरफ ले जाते हैं। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कराची प्रेस क्लब में, जिसमें कुछ खवातीन रहनुमाओं ने बताया कि इस वक्त खवातीन की हुकूमत से क्या तवक्कुआत हैं। 2024 का जो औरत मार्च है उसका एक सबसे बड़ी चीज़ जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि जमहूरियत हमारे माशरे में कम से कम होती जा रही है, और जो स्टेट का कंट्रोल है हमारे जिस्मों पे, जो हमारी प्राइवेट लाइव्स में, जो कि हमने इद्दत केस के ऊपर देखा, जो हमने और केसेस पे देखा, हम इसकी सख्त मज़म्मत करते हैं। हम समझते हैं कि स्टेट का जो रोल है वो इंसान की हिफाजत, इंसान का तहफ़्फ़ुज़, औरतों की हिफाजत, औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होता है, ये नहीं कि वो हमारी प्राइवेट लाइव्स में और हमारे घरों में घुसे। मसला तो जो सोशल मसला है कि जो वैल्यू हम औरत के नाम पे रखते हैं, जो नज़र हम रखते हैं देते हैं औरत की तरफ, वो तो हुकूमत और बहुत आराम से तब्दील कर सकती है। ये मीडिया का काम है, जो हम मीडिया में जिस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं औरतों को कि वो कमतर हैं, वो मार खाना चाहती हैं, वो बेवफा है, मतलब ये सब चीज़ें तो हुकूमत बहुत आराम से तब्दील कर सकता है। और फिर ये कि बराबर की उजरत, ये भी हुकूमत कर सकता है, बल्कि सिग्नेटरी है वो ILO का इस चीज़ पे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हुकूमत चाहें तो कर सकती हैं। अब तक हमारे पास ऐसी हुकूमतें ही नहीं आई हैं जो कि औरतों के लिए कुछ करना चाहें। नई हुकूमत आई है, पुरुम्मीद है, क्योंकि जो 2 साल से हमारा माशी या सोशल सिक्योरिटी का एक तकाज़ा था, वो पीपल्स पार्टी ने पहली बार अपने मंशूर में शामिल किया है। और जब अब मंशूर में शामिल किया है तो अब वो गवर्नमेंट में है, तो अब जाकर हम उनसे बात करेंगे कि अब इस पर अमल दरामद भी हो, सिर्फ ये वादों की हद तक ना हो। इसी तरह होम बेस्ड वर्कर्स को रजिस्ट्रेशन करने का जो ऑर्डर तो किया है गवर्नमेंट ने, लेकिन उसका प्रोसीजर इतना डिफ़िकल्ट है और इतना डिमांडिंग है, उस पर भी अब जाकर बात करेंगे। और सिंध गवर्नमेंट पॉजिटिव है और बिलावल भुट्टो साहब पॉजिटिव हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार की हुकूमत जो है वो औरतों के हकूक़ के लिए ज़्यादा पुरजोश होकर काम करेगी, और ख़ास तौर पर ये जो मजहबी जुनूनियत है इसका मुकाबला करने के लिए भी ये गवर्नमेंट जो है पूरे तौर पर आगे बढ़ेगी। तो आपने मुनीज़ा को देखा जो ऑर्गेनाइज़र हैं औरत मार्च की, उनके साथ थी शीमा किरमानी जो आर्टिस्ट हैं और गजाला रफ़ीक जो पैस्टर हैं। सबसे पहले मनाज रहमान की तरफ चलते हैं। ये रेजिडेंट डायरेक्टर हैं औरत फाउंडेशन की, HRCP इंसानी हुकूक कमीशन की काउंसिल की रुकन भी हैं। और मनाज ये बताइए कि इस साल की जो मुतालबात हैं ख़वातीन के, हम देख रहे हैं कि वो चाहती हैं और आप लोग चाहती हैं कि जो जो औरतें इस वक्त घरों में काम कर रही हैं उनकी रजिस्ट्रेशन की जाए और उनको सही उजरत दी जाए। इसके बारे में बताइए। ये जो रजिस्ट्रेशन वाली बात है, मैं इसका बैकग्राउंड बता दूं। एक्चुअली ये होम बेस्ड वर्कर्स के हवाले से है, जिसके लिए सिविल सोसाइटी ने बहुत काम करके उनके लिए होम बेस्ड वर्कर्स की पॉलिसी बनवाई थी और फिर लॉ बनवाया था। अब लॉ में ये था कि क्योंकि ये लोग घरों में बैठ के या अपनी पसंद की जगह पे बैठ के काम करती हैं ना, कारखानों में नहीं जाती, इसीलिए इनको होम बेस्ड वर्कर्स कहते हैं। तो इनका रजिस्ट्रेशन लेबर डिपार्टमेंट के पास होना है, और ताकि इनको वो सहूलतें मिल सके जो कि जो बाकायदा जिसे आप वर्कर तस्लीम करते हैं ना, इंडस्ट्रियल वर्कर जो उनको है, जैसे सैसी है, ये जो सोशल सिक्योरिटी वाला अदारा है, इस तरह और अदारे, वर्कर्स वेलफेयर फंड है, EUBI है। तो हमारी सिविल सोसाइटी की जिन्होंने काम किया इन लोगों के साथ और ये लॉ बनवाया, तो हमारी कोशिश यही थी कि इनको भी ये सारे बेनिफिट्स मिले। उज़मा नूरानी, आप इंसानी हुकूक कमीशन के साथ भी हैं मुंसलिक, पनाह शेल्टर होम गालिबन वो भी चलाती हैं। आप कुछ बताइए कि इस वक्त जो आप लोगों के मुतालबात हैं वो मुआशी हैं ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे। हम जानते हैं मुल्क में क्या अफरात ज़र है, बेरोज़गारी है,
اس میں خواتین پر کیا اثر پڑا ہے اور ان کی حالت زار کو بہتر کرنے کے لیے آپ لوگوں کی کیا تجاویز ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک اگر ہم دیکھتے ہیں منیمم ویجز کا سوال ہے تو یہ عورت مرد دونوں کو ہی افیکٹ کرتا ہے، اور یہ ڈیمانڈ ہے ہماری کہ آپ جو اجرت ہے وہ بڑھائی جائے، اور سندھ گورنمنٹ نے پیش رفت کی ہے اور انہوں نے 32,000 کر دیا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اٹ شوڈ بی کہ کاسٹ آف لیونگ ویجز کے حساب سے ہونا چاہیے نا پے، تو اس کو کوئی اس کا بار سیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اگر آپ حساب لگائیں، آئی مین آئی جسٹ ونڈر کہ ایک فیملی جو ہے وہ اپنی جو روزانہ کی زندگی ہے اس میں کس طرح کھاتی ہے پیتی ہے، بچوں کو اسکول بھیجتی ہے، جبکہ ان کی اجرت دونوں میاں بیوی کمائیں تو بھی 50-60 ہزار سے زیادہ نہیں. I'm talking about the lowest, in the rank کے ڈومیسٹک ورک یہ کام کرتے ہیں یا لو پیڈ کلرکس ہیں یا جو ہیں، تو ان کو کی آمدنی کا اگر آپ اندازہ لگائیں تو میرے نزدیک اس وقت جو بڑا وہ مہنگائی اور food shortage. People are not eating proper meals in the day. They're not getting, and then the burden falls on the woman also, no? Because she is supposed to ensure that 3 meals a day are served on the table for her family. Somehow she has to manage the budget, and all this then leads to further stress, further violence within the house, and further I would say بہت ساری چیزیں ہیں. تو میرے نظر میں اس وقت جو ہم آن انٹرنیشنل ویمنس ڈے ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ آپ انشور کریں سندھ گورنمنٹ سے کہ آپ کسی طرح سے کاسٹ آف لیونگ کو بہتر بنائیں، اس کے ویجز کو بہتر بنائیں، اور انشور کریں the prices are kept in control because this time رمضان is also around the corner. مناز، آپ بتائیں، آپ کو پتہ ہے کہ روایات جو ہیں وہ بہت زیادہ حائل ہوتے ہیں ہمارے جیسے ممالک میں، پاکستان، افغانستان، ایران، یہ سب. یہاں حکومتوں کو تو کچھ کرنا ہوگا، لیکن آپ کے خیال میں جس طرح ہم نے دیکھا ماضی میں مذہبی جنونیت تھی اور جس کی وجہ سے عورتوں کے اوپر اور بھی زیادہ پریشر تھا کہ وہ گھروں سے باہر نہ نکلیں، کام نہ کریں، اگر آپ موازنہ کرتے ہیں پچھلے چند سالوں کا اس دور سے جب پیپلز پارٹی سندھ میں اور نون لیگ پنجاب میں الیکٹ ہو کر آئی ہے، آپ کیا دیکھتی ہیں؟ اب دیکھیں اس کے بارے میں نا کچھ کہنا آسان اس لیے نہیں ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی یعنی ایک سیگمنٹ کو پکڑ کے یا ایک ٹکڑے کو پکڑ کے. ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہماری ریاست کی پالیسیاں کیا ہیں، ہماری ریاست کس کیمپ میں کس بلاک میں شامل ہے، اور جو جمہوریت جس کے لیے ہم نے ساری عمر لڑائی ہے کہ وہ جمہوریت اصل میں پیچھے سے کون کنٹرول کر رہا ہے، ہمارے سیاستدانوں کی کیا پوزیشن ہے، اور کس طرح سے ان ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس کو پالا جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ وہ ریاست پال رہی ہے نا. اب عورتیں جو سفر کرتی ہیں تو وہ جو ریاستی سطح پہ ان کی جو بھی اسٹریٹجک ڈیپتھ والی تھیوریز آ جاتی ہیں، جو بھی ان کی تھیوریز آتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، اس کے نتیجے میں پھر عورت، کیونکہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ میں عورت ہوں اور میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، نہیں، اس کے پیچھے پورا ایک سسٹم جو ہے وہ شامل ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو ریاست ہے وہ کہاں جا رہی ہے. عظمیٰ، آپ کو پتہ ہے کہ چند سال پہلے عورت مارچ جو نکلا تھا اس میں ایک نعرہ لگا تھا میرا جسم میری مرضی، جس کے بعد جو ہے اچھا خاصا ہنگامہ ہوا، توہین رسالت کے کیسز دائر کیے گئے تھے خواتین کے خلاف. آپ سمجھتی ہیں وہ دور اب ختم ہو گیا، اب ہم نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں؟ سارا جو ان کو کرنا ہوتا ہے وہ it revolves around how women should dress up, how they should move, whether they can work, whether they cannot work, کتنا فاصلہ رکھنا ہے ایک دوسرے سے. یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی تھیں، بھگتی تھیں جب ضیاء الحق آیا ہے. اور وہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا، جیسے بھی مہناز نے کہا ہے کہ وہ ختم نہیں ہوا ہے، اور وہ سلسلہ یوں ہے کہ اب وہ جو یعنی اس وقت جو مائنڈ سیٹ کریٹ کیا گیا تھا نا، that mindset has somehow not really changed. And now, like, at the same time, the women are not sitting at home. They're challenging that. They're coming out. وہ لوگ کام کر رہی ہیں، کالجز میں جا رہی ہیں، یونیورسٹیز میں جا رہی ہیں، ہائر اسٹڈیز کر رہی ہیں، لڑکوں کے شانہ بشانہ وہ کام کر رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں. اور جب وہ بریک کرتی ہے نا یہ بیریئرز، تو then there's violence.
there's violence when she asserts her right of marriage, when she wants to go out and work, when she wants to pursue higher studies, تو وہ بھی آپ کو ایک طرف نظر آتا ہے. تو یہ جو ضیاء الحق کا دور تھا unfortunately جانے کے بجائے وہ تو it has stayed with us, and it is for the governments how they deal with this issue. And as far as People's Party government is concerned, we do have more expectations, because I have always felt that People's Party ہے ایک لبرل مائنڈ سیٹ والی گورنمنٹ ہے, اور اس نے بہت کوئی یہاں قانون سازی بھی کی ہے ہمارے صوبے میں جو عورتوں کے حق کے لیے ہے, لیکن امپلیمنٹیشن میں وہ لوگ ویک ہیں. تو دیٹ ہیز ٹو اینڈ. جب تک اسٹیٹ کی طرف سے اسٹرانگ میسج نہیں آئے گا عورتوں کے لیے تو یہ چیزیں اور پنپیں گی. میرا خیال ہے ایک بات جو شروع میں مہناز نے کہی اور وہ یہی ہے کہ ریاست کی جو پالیسیاں تبدیل ہوتی ہیں تو عورتوں کی طرف رویہ بھی تبدیل ہوتا ہے. اس وقت مہناز اگر آپ اس پر جواب دیں کہ ریاست نے ضیاء الحق کے دور سے جو خواتین ہیں ان کو مغرب زدہ قرار دے کر ان کے اوپر جو ہے سختیاں کرنے کی کوشش کی ہیں. اس وقت آپ کے علم میں ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ معاشی ہے اور اس لیے ایک عورت مارچ جو ہے وہ فقط عورتوں کے معاشی مسائل پر جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے. لیکن دوسری طرف ایک اور مارچ بھی ہے جو کہ آزادی کے لیے مانگتا ہے. یہ بتائیے یہ سب کچھ یہ جو فرق ہے اس کو دیکھ کر لوگ کہیں گے کہ عورتیں خود تقسیم ہیں تو ان کو مزید تقسیم کرنا جو ہے کوئی مشکل نہیں ہوگا. اب یہ بدقسمتی ہے اور ہم لوگ جن کا بیک گراؤنڈ لیفٹ کی سیاست کا, ہم نے تو پوری عمر یہی روتے دھوتے گزاری کہ لیفٹ کے اتنے گروپ بن گئے تھے اور ہم کہتے تھے کسی طرح ان کو اکٹھا کریں. وہ ہم ظاہر معصوم اسٹوڈنٹ تھے اس وقت اور ہمیں لگتا تھا کہ یہ اکٹھے ہو جائیں گے. وہ بعد میں پتہ چلا کہ اتنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں, پیچھے انٹرنیشنل پالیسیز ہوتی ہیں. آئی مین یہ اکٹھا ہونا کوئی آسان نہیں, ہمیں نہیں پتا. اب ظاہر دکھ ہوتا ہے کہ یہ عورتوں کے حوالے سے. اب کل دیکھیے محنت کش ریلی بھی نکل رہی ہے, عورت مارچ بھی, دونوں کا ٹائم ہے کہ مطالبات بھی دونوں کے ملتے جلتے ہی ہوتے ہیں. یعنی وہ ورکنگ وومن ہی کے لیے کرتے ہیں یا ہوم بیسڈ ورکرز کے لیے یا کارخانوں میں کام کرنے والی عورتیں ہیں زراعت کے شعبے میں. لیکن اب بس میں کیا کہہ سکتی ہوں, سائز کی بدقسمتی ہے کہ مل کے نہیں کرتے اور الگ الگ کرتے ہیں. ذرا اس پہ ہم سب کو دکھ ہوتا ہے, لیکن ہم نہ شروع میں کچھ کر سکے تھے جب وہ لیفٹ کے پالیٹکس میں بھی کچھ نہیں کر سکے, اب یہاں وہ وومن رائٹس کے اس میں بھی کچھ نہیں کر پا رہے, یعنی اتحاد پیدا کرنے کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے. یہ میرا مطلب. عظمیٰ اس سلسلے میں میں آپ کو بتاؤں کہ لاہور کی بھی جو مارچ ہے اس کی بھی جو نعرے ہیں وہ کراچی کی ویو سے خاصے مختلف ہیں. مثلا انہوں نے سیاست کو جو ہے وہ ترجیح دی کہ اس مرتبہ کے جو انتخابات ہیں وہ منصفانہ نہیں ہوئے, اس پر بھی وہ احتجاج کر رہے ہیں. دیگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس بات پہ احتجاج کر رہے ہیں کہ افغانوں کو خامخواہ میں واپس کیا جا رہا ہے, جبکہ یہی چیز جو ہے یہاں سندھ میں کچھ خواتین ہیں جو کہ افغانوں کی واپسی کی حمایت کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں اتنی مختلف سوچ جو ہیں اس وقت خواتین کی موومنٹ میں, اس کو ایک پلیٹ فارم میں لانے کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے؟ نہیں دیکھیں, کوئی بات نہیں, ڈائیورسٹی ہونا چاہیے, کوئی اس میں بری بات نہیں ہے. اور اگر ویمنس ڈے پر مختلف تنظیمیں اپنی ریلیز نکال رہی ہیں, کر رہی ہیں, as long as they are carrying the right message forward, چاہے وہ کس پلیٹ فارم سے کریں, does not really matter, you know. اور ویف کا بھی جو ہے ہم نے ہمیشہ, ہم لوگ نے الگ عورت مارچ کے ساتھ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. اب الگ سے کچھ کرنے کے بجائے وی جوائن عورت مارچ in their rally, نا, because we want a show of strength over there. As far as جو آپ نے کہا ہے کہ about اس گورنمنٹ کے جو الیکشنز ہوئے ہیں اور اس کے اوپر جو بات چیت ہو رہی ہے, یہ ویف کراچی نے بھی بات کی, بلکہ ہم نے ایک 14 مارچ کو ایک سیمینار رکھا ہے اسی حوالے سے, اور جس میں ہم یہی بات کرنے والے ہیں کہ الیکشنز پوسٹ الیکشنز جو سیناریو ہے وہ عورتوں کو ایک طرح سے بہت ایک بری میسج دے رہا ہے. ہم جب بات کرتے ہیں کہ سیاست میں خواتین آئیں اور جب تک یہ پاور پالیٹکس میں نہیں آئیں گی تو وہ اس طرح سے برابری نہیں ملے گی, لیکن ان کے لیے بہت زیادہ ہرڈلز کریٹ کیے جا رہے ہیں. جو پہلے ذکر کیا مناز نے about what happened in the KPK assembly,
جو پورے 9 مارچ سے سلسلہ شروع ہوا ہے کہ جو پالیٹکس میں عورتیں آتی ہیں ان کے ساتھ پولیس کا رویہ، ہر ایک کا رویہ بہت زیادہ مطلب سخت ہوتا ہے اور اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. جہاں تک اگر وہ جو وہاں پر اٹھا رہے ہیں اباؤٹ دا افغان ایشو، انفارچونیٹلی ان سندھ there was a divided stand on this because Sindh was میں جو ہمارے ساتھی بھی تھے اس میں ڈویژن تھا. سم who felt کہ نہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں، ان کو نکالا جا رہا ہے اس طرح سے. And there was some who felt that نہیں this is against it's مطلب ہیومن رائٹس کا ایشو ہے یہ، اور اس طرح سے نکالنا جو ہے زیادتی ہے ان افغان کے ساتھ جن کو ہم نے پناہ دی تھی اور جو کئی سالوں سے یہاں رہ رہے ہیں. اگر ڈیلے ہوا ہے ان کو ریفیوجی اسٹیٹس ملنے میں تو وہ ان کی فالٹ تو نہیں ہے. اٹ از the fault of the organization that was supposed to ensure that they are given some kind of status. So this sudden move by the government was opposed by many of us, and many of the people who feel that Sindh میں ہمیشہ انویژن ہوا ہے اور ایلینز کو یہاں لا کر بٹھا دیا گیا ہے، اور لگتا ہے کہ سندھ جو ہے it is the only province where everybody wants to sort of be settled. یا ایک اسٹیٹ کی پالیسی ہے سندھ کے ساتھ. تو وہ سارے ایٹیٹیوڈز بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں نیشنلزم جو ہے بہت اسٹرانگ ہے، سندھی نیشنلسٹ پارٹیز بہت اسٹرانگ ہے، اور they were opposing they were for the deportation of the Afghans from Sindh. تو and the action of the government also اس کو بھی سپورٹ کر رہے تھے. تو ہمارے یہاں چونکہ ڈویژن، تو آئی تھنک اس کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے. پنجاب میں they were all on the same page. کے پی میں بھی the women's rights groups on the same page کہ زیادتی ہو رہی ہے اور سر سے نکالا جا رہا ہے. تو there is a divide on this issue, and that is something that is there, and I don't know how we will resolve this. مہناز بالکل آخر میں بات کیجیے. ہمارا پورا تھیم اسی پر تھا کہ اس وقت جو ہے ایک نئی حکومت تشکیل دی گئی ہے. پیپلز پارٹی سندھ میں ہے، پنجاب میں نون لیگ بھاری ہے، لیکن خواتین کا یہ جو موومنٹ ہے اور بین الاقوامی خواتین کے دن کے حوالے سے بتائیے کہ آپ خواتین جو پاکستان میں ہیں ان کو کس حد تک جمہوری عمل کا ایک حصہ دیکھتی ہیں؟ اب سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جمہوریت میں ریفارمز کی بہت ضرورت ہے. خاص طور پہ جو انتخابی عمل ہے، الیکٹورل پروسیس ہے، وہ اتنا مہنگا ہے کہ ہم عورتوں کی کیا بات کریں، مطلب مرد بھی اس میں حصہ نہیں لے سکتے. یہ کروڑوں کا کھیل ہے. مطلب جمہوریت عوام کی نہیں ہے، عورتوں کی نہیں ہے. جمہوریت یہاں ایلیٹس کی ہے. ایلیٹ ہی لڑ سکتے ہیں، ظاہر کروڑوں روپے وہی خرچ کر سکتے ہیں، میں یا آپ تو نہیں کر سکتے نا. تو بنیادی طور پہ تو ہمیں سب سے پہلے ریفارمز کی بات کرنی چاہیے. جمہوریت کو پھر عوام کی جمہوریت بنائیں. اب یہ عوام کی جمہوریت نہیں ہے جو ہے، اور جیسے بھی لنگڑی لولی ہے اس کے پاس بھی اختیارات نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی اور اس کی ڈوریاں ہلا رہا ہے. تو مطلب گراؤنڈ ریالٹی تو بڑی گرم ہے نا، کہ ایک تو آپ ویسے بھی صحیح طور پہ نمائندہ نہیں ہیں عام انسان کے، آپ فیوڈلز کے نمائندے ہیں، آپ انڈسٹریلز کے نمائندے ہیں، آپ ایلیٹس کے نمائندے. لیکن یہ کہ چلو آپ آ گئے ہیں، ہمارے ووٹوں سے آ گئے ہیں، تو آپ ہمارے لیے کچھ کریں، تو وہ آپ اس وقت نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کے پیچھے جو ڈوریاں ہلا رہے ہیں ان کی اجازت آپ کو نہ مل جائے. تو اس طرح یہ تو ایک مذاق بن گیا ہے. مطلب کیسے امید لگائیں، کس سے امید کریں؟ اور اس کے لیے پھر لوگ کرسی کے لیے اتنی چھینا جھپٹی لڑائیاں ہوتی، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا چارم کیا ہے اس چیز میں، جو کہ یعنی عوام کے لیے کچھ آپ کر ہی نہیں سکتے. اپنی تجوریاں بھل لیں، اپنی جو کرنے کریں. they are not for us. I don't believe. جی، لیکن کم از کم میں یہ تو تبصرہ کر سکتی ہوں کہ پچھلے سالوں کی نسبت اب خواتین کی جو موومنٹس نظر آتی ہیں وہ بہت زیادہ پھیل رہی ہیں، وہ سکڑ نہیں رہی ہیں، بلکہ جس طرح سے عورتیں آ گئی ہیں اب میدان میں، نظر نہیں آتا ہے کہ وہ پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں. تو وہ ہاں نفیسہ جی جی سوری، دیکھیے اس کے پیچھے وہی اکنامک فیکٹرز ہیں نا. ظاہر ہے اتنی مہنگائی ہے، غریب عورتوں کو باہر نکلنا پڑ رہا ہے. جیسے لیڈی ہیلتھ ورکرز کا ایک بہت پازیٹیو مطلب موومنٹ سامنے آئی ہے. ان لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے اپنے رائٹس منوائے ہیں، اپنے لیے مراد لی ہیں، اپنے جو ان کا پے اسکیل ہے وہ بنوایا ہے. تو وہ تو ایک انقلاب سا ہمیں لگتا ہے جب ہم ان کو، کیونکہ وہ دے آر فرام گراس روٹ لیول، اور اتنی ان کی اسٹرانگ موومنٹ ہے. انہوں نے اپنی یونینیں بھی رجسٹر کرا دی ہیں، اور دے آر ریئلی وہ جو کہتے ہیں کہ مطلب دھرتی کے بچے، یہ وہ عورتیں ہیں جو
इसी ज़मीन की हैं और यहीं पली बड़ी हैं, कोई एलिट्स की मराद प्रिविलेजेस कुछ हासिल नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने, बिल्कुल आपकी बात सही है कि वो नज़र आ रही है, उस हवाले से आगे बढ़ी हैं। इस तरह होम बेस्ड वर्कर्स जो आई हैं वो भी ज़ाहिर है कि अब पीछे तो नहीं जाएंगी, तो इस हवाले से तो चीज़ें आगे बढ़ी हैं। असल में पाकिस्तानी सोसाइटी हमेशा से इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी तजादात से भरी भी रही है ना, कि कोई आप एक स्टेटमेंट तो दे ही नहीं सकते ना, मतलब यहाँ तो हर क्लास की दुनिया अलग है, हम किसकी बात करें, आपको पता है हम किसकी बात करते हैं। अभी जो उस्मा बात करी थी अफगान की, तो मैं ये जरा सा उसमें ऐड कर दूं उस्मा की इजाजत से, कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट सब जो है वो इसके खिलाफ थे कि ये इस तरह सडनली आप नहीं निकाल सकते, और उन्होंने उनके कैंपों का दौरा किया, उन्होंने उनकी स्टोरीज हमें बताई कि किस तरह से उनको घरों से उठाया गया, क्या कुछ हुआ। तो ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट तो अगेंस्ट थे खुल्लम खुल्ला, लेकिन उस्मान ने सही कहा कि वो ग्रुपिंग थी, डिवाइड थी। जी बिल्कुल, और देखिए, खवातीन ने बट मैं आज से मैं डिसएग्री करूंगी। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट तो हम सब हैं जो औरतों के लिए काम करते हैं या हम इधर काम करते हैं, लेकिन इस वक्त जो देखा गया, आई मीन जो औरतों के हक के लिए भी काम करते हैं, वे और ह्यूमन राइट्स में बिलीव करते हैं ना। तो इट्स नॉट दैट कि ह्यूमन राइट्स जो बिलीव करते हैं, ठीक है, तंजीम के हवाले से अलग बात है, लेकिन ओवरऑल जो है देयर वाज अ डिवाइड व्हिच शुड नॉट हैव बीन देयर एक्चुअली, यू नो, व्हिच वाज वेरी बिल्कुल सही बात है, आई एग्री विद दैट, अनफॉर्चुनेट। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो ह्यूमन राइट्स, यानी मेरा मतलब था जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम, कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, जो सिविल वही मैं कह सोसाइटी की रहा हूँ, आप एक तंजीम ऑर्गेनाइजेशन। की बात कर सकती हैं, लेकिन हाँ, नॉट मैं उन्हीं की बात कर रही यू थी, कांट सॉरी मैंने सिर्फ एक्सप्लेन नहीं ह्यूमन किया। राइट्स कमीशन में है वो ह्यूमन राइट्स हैं के एक्टिविस्ट हैं और नहीं दूसरे नहीं, नहीं है। सिविल सोसाइटी हाँ आप कह लीजिए, सिविल हाँ, सिर्फ सोसाइटी। सोसाइटी पे हैं, दे ऑल बिलीव इन ह्यूमन राइट्स, बट व्हेन इट केम टू दिस द ह्यूमन राइट्स वर नॉट देयर ना। इसमें ये कि डायलॉग जो है वो जरूरी होता है ताकि एक दूसरे को कन्विंस कर सकें। बिल्कुल। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, और बहुत शुक्रिया कि आपने इस डिस्कशन में इतने भरपूर तरीके से शिरकत की। ये था हमारा इंटरनेशनल वुमेन्स डे के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हमने ये सवाल उठाया कि अब जबकि इंतखाबात हो गए हैं, आया पाकिस्तान तैयार है कि वो दो पैरों पे चले, यानी कि औरत और मर्द शाना बशाना काम करें या नहीं। जेबी कनेक्ट से मैं हूं नफीसा भूत भाई।